السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ میرے بھی کچھ خواب تھے۔ اس کے کالج کی چھٹی ہوئی، وہ باہر آ کر چنچی پر بیٹھی، پرس سے موبائل نکال کر میسج لکھنا شروع کیا۔ میرا کھانا بناؤ، میں آ رہی ہوں، اور چھوٹی بہن کا نمبر کانٹیکٹس میں سے ڈھونڈ کر اس پر بھیج دیا۔ ابھی میسج بھیجا ہی تھا اور اس کی نظر موبائل پر ہی تھی کہ فائر کی آواز آئی۔ اس کو جھٹکا لگا اور اس نے موبائل پھینک دیا، کیونکہ گولی اسی ہی لگی تھی اور اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو پستول تھانے ایک لمبی مونچھوں والا چھوٹے سے قد کا جوان کھڑا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے اس نے مزید 2 فائر کی اور وہ تڑپ کر چنچی سے نیچے آ گری اور وہیں اپنی جان دے دی۔ وہ ایک خوبصورت، پڑھی لکھی اور غریب خاندان کی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے مشکل حالات میں تعلیم مکمل کی اور ڈائریکٹ کالج لیکچر منتخب ہو گئی۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ اس کی جاب سے گھر والوں کے حالات سنبھلنے لگے۔ وہ گھر والوں کی مشکلات میں مزید کمی کرنے کے لیے گھر میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ یہ مرد جوان جس نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کا نام وکاس تھا، اور یہ ایک ان پڑھ، جاہل، گنوار اور بدمعاش تھا۔ اقصیٰ روز چنچی پر کالج جاتی، وہ راستے میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا اور پھر کہیں سے اس کا موبائل نمبر لے کر اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اقصیٰ نے انکار کیا اور اس کا نمبر بلیک لسٹ کر دیا۔ وہ گنڈا تھا، اس کا خاندان تگڑا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کالج میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اقصیٰ کو دفنا دیا گیا اور وکاس نے گرفتاری دے دی۔ کیس چلا۔ وکاس کے گھر والوں نے ایک نامور وکیل کو کیس کی ذمہ داری سونپ دی۔ اقصیٰ کا خاندان غریب تھا اور اقصیٰ کی موت کے بعد اس کی تنخواہ بھی رک گئی تھی اور گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک عام سا سستا وکیل کو کیس دے دیا۔ کیس سیکشن کورٹ میں چلا۔ قاتل کے وکیل نے یہ بیانیہ اپنایا کہ اقصیٰ ایک بدکردار لڑکی تھی۔ اس نے وکاس کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگ گئی، لہٰذا وکاس نے طیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ الزام مقتول کے خاندان پر بجلی بن کر گرا اور وہ محلے کے لوگ جو پہلے اقصیٰ کے حق میں تھے، اس الزام کے بعد ان کی رائے بھی منقسم ہو گئی اور وہ بھی کہنے لگے کہ کوئی بات تو ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی ہو، قتل قتل ہوتا ہے۔ سیشن جج نے بھی یہی کہہ کر مجرم کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاتل کے خاندان نے فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یہاں بھی مقتول کے حق میں فیصلہ آیا اور سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ جب کورٹ کے یہ فیصلے سنے تو قاتل کا خاندان حواس باختہ ہو گیا اور اسے لگنے لگا کہ وکاس کی جان باقی خطرے میں ہے۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے اور پھر مقتول کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صلح کے لیے سیاسی لوگوں کو استعمال کیا اور اقصیٰ کے گھر والوں کو یہ کہہ کر بھی دھمکایا کہ اگر صلح نہ کی اور ہمارا بچہ پھانسی چڑھ گیا تو پھر ہم اقصیٰ کے بھائیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ دباؤ کا سلسلہ چلا تو اقصیٰ کے گھر والوں کو رشتہ دار بھی سمجھانے لگ گئے کہ آپ غریب ہو، اچھی رقم لے کر صلح کر لو، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ویسے بھی اقصیٰ نے تو واپس آنا نہیں ہے اور وہ طاقتور لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے باقی بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ اقصیٰ کے گھر والوں پر یہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور صلح کر لی۔ صلح ہوئی اور عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے حکم پر عمل کیا اور وکاس کو رہا کر دیا۔ وکاس جیل سے نکلا۔ گھر والے اس کے استقبال کے لیے جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے وکاس کو کندھوں پر اٹھایا۔ وکاس کھلکھلا رہا تھا، مونچھوں پر ہاتھ مار رہا تھا اور وکری کا نشان بنا کر دوستوں اور رشتہ داروں کی محبت کا جواب دے رہا تھا۔ گھر والے اسے کندھوں پر بٹھا کر گھر لائے۔ گھر میں آج وکاس کے رہا ہونے کی خوشی میں قرآن خوانی تھی اور خیرات تھی۔ ادھر
قاتل کا وکیل بھی خوش تھا، وہ بھی اپنی رقم لے کر گھر گیا اور بیوی کو عمرہ کی تیاری کی تلقین کی، اور یہاں اقصیٰ کے گھر والے اقصیٰ کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، اور اقصیٰ نہ اس کی رہائی پر چیخ رہی تھی، نہ صلح کرانے والوں پر شور مچا رہی تھی، بلکہ چپ چاپ خاموشی سے 2 گز زمین کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، اور شاید وہاں کے رہی ہو میرے بھی کچھ خواب تھے۔